میرا نام ڈاکٹر علی احسان مفتی ہے. میں اسسٹنٹ پروفیسر جناب میڈیکل کالج ہوں. میں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوں اور WHO MH گیپ پروگرام کا ماسٹر ٹرینر بھی ہوں. اس کے علاوہ میں عبادت ہاسپٹل میں اور ہورائزن NGO کے لیے ایک ماہر نفسیات کی خدمات بھی انجام دے رہا ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گا 5 ایسے طریقے جس میں آپ گھر بیٹھے اپنی ڈپریشن کو مینیج کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کوئی ڈپریشن کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جو چند سال پہلے لوگوں میں اس کی آگاہی نہیں تھی, لیکن سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں اس کی اویئرنیس آگاہی آ چکی ہے اور ہر بندہ ڈپریشن کا علاج چاہتا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ ضروری کہ آپ فرق کریں کہ ڈپریسڈ موڈ میں اور ڈپریشن کی بیماری میں فرق کیا ہے. اگر آپ پہ کوئی تناؤ آیا ہوا ہے, اگر آپ کو کوئی سٹریس ہے, تو 2-3 دن کے لیے آپ کا موڈ اداس رہ سکتا ہے, آپ کو چڑچڑاپن, غصہ آ سکتا ہے. لیکن اگر یہی چیز 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے, آپ کے دل میں اداسی, آپ کی نیند میں خلل, آپ کے کھانے پینے کے طریقوں میں بدلاؤ آ گیا ہے, اور حتیٰ کہ آپ جو کام زندگی میں کرتے تھے اس میں آپ انجوائے کرتے تھے, اس کو آپ پرلطف انداز سے کرتے تھے, اب اس میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہے. اور یہاں پہ پھر میں ایک دفعہ بتا دوں کہ ڈپریشن کی بیماری اور ڈپریشن موڈ کو آپ نے فرق کرنا ہے. تو ایسے 5 طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس سے آپ خود مختار ہو جائیں کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنی مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن کا علاج اپنے گھر میں خود کر سکیں. بلکہ آج کل کے حالات میں یہی عادات اپنانے سے آپ ڈپریشن کی بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھا یہ کہ وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کی بیماری میں جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ان پہ کوئی بیماری آ گئی ہے, ان پہ کوئی سماجی نقصان ہو گیا ہے, یا ان کو کوئی فائنینشیل, ان کو کوئی پیسوں کا نقصان ہو گیا ہے, وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے, اور ان کی کوشش یہ ہوتی کہ اپنے حالات کے ساتھ لڑیں. تو جتنی جلدی ہو سکے کہ آپ اپنے حالات کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, آپ اپنے حالات کو اڈاپٹ کر لیں, آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اور اب اس مصیبت کا میں نے مقابلہ کرنا ہے, تو اتنی ہی جلدی آپ ڈپریشن سے نکل پائیں گے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پہ جو بھی مصیبت آئے, آپ پہ جو بھی سٹریس آئے, آپ مقابلہ کرنے سے پہلے اس کو تسلیم کر لیں. ڈپریشن سے بچنے کے لیے دوسری اہم بات کہ آپ کو اپنی زندگی میں نظم و ضبط لانا پڑے گا, آپ کو اپنی زندگی میں روٹین لانا پڑے گا. دیکھا یہ گیا کہ ایک بندہ جو کہ رات کو 1 بجے سوتا ہے, صبح 10 بجے اٹھتا ہے, اگلے دن وہ رات کو 3 بجے سوتا ہے اور دوپہر کو 2 بجے اٹھتا ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں اگر روٹین نہیں ہوگی تو یہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف جائے گی. نہ صرف ڈپریشن بلکہ گھبراہٹ کی بیماری اور ایسا بیماریوں کی طرف بھی جائے گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط لائیں, ایک روٹین بنائیں اور اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں اس روٹین کی. اور جب آپ نے روٹین بنا لی تو اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ہر کوشش کریں کہ آپ کی سونے کا ٹائم اور جاگنے کا ٹائم ایک ہی ہو. کوشش کریں کہ آپ کے ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کا ٹائم ایک ہی ہو. ضروری یہ نہیں کہ آپ روزانہ ہی دوستوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جائیں, بلکہ ہفتے میں 1 آدھ دن رکھیں جو کہ آپ کو یہ لبرٹی دیتا ہو کہ آج میرا دن ہے, میں نے اپنے ہفتے میں یہ گولز اچیو کر لیے ہیں, میں نے اس ہفتے میں اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے ہیں, اور آج میرا دن ہے سیلیبریٹ کرنے کا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا جا کے سیلیبریٹ کروں گا. یقین جانیے کہ اگر آپ کی زندگی میں روٹین نہیں ہوگی, آپ کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوگی, اگر آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ ڈپریشن اور گھبراہٹ کی بیماریوں کی طرف جائیں گے. ڈپریشن سے بچنے کی تیسری اہم بات کہ آپ اپنی زندگی میں ایکسرسائز یعنی کہ فزیکل ورزش کو جگہ دیں. ریسرچ کے مطابق, تحقیق کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن ہوتی ہے ان میں مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن کو ایکسرسائز کسی حد تک کور کر لیتا ہے اور ان کو ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسرسائز ایک بہت ضروری چیز ہے. آپ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پارک میں جا کے دوڑیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جم کی ممبرشپ لیں, بلکہ ایکسرسائز آپ کی اسکرین پہ, یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں, اپنے کمرے میں ایکسرسائز شروع کریں اور ایک ہی جگہ میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اپنی ہارٹ ریٹ کو آپ زیادہ کریں, پسینہ نکالیں اور اس پسینے میں یہ سوچیں کہ میری ڈپریشن اور میرا سٹریس بھی نکل رہا ہے. کم از کم ہفتے میں 4 سے 5 دن ایکسرسائز کو ٹائم دیں, چاہے وہ صبح ہو, چاہے وہ دوپہر ہو, چاہے وہ رات ہو. لیکن اگر آپ ایکسرسائز کو ٹائم نہ دے پائے تو یہ نہ صرف ڈپریشن بلکہ
मुस्तकबिल में जाके आपको याददाश्त की बीमारी यानी कि डिमेंशिया की बीमारी की तरफ भी ले जा सकता है। चौथी अहम बात, आजकल के माशरे में देखा ये गया है कि हम ज़्यादातर अपने जो फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं हम उसको सीक्रेट रखते हैं, हम लोगों के साथ उसको शेयर नहीं करते। जितने भी राज होते हैं, हम पे कोई मुसीबत आ जाए, किसी किस्म की भी मुसीबत, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड हो, हम वो उस राज को राज रखना चाहते हैं। और जब वो राज आपके अंदर मौजूद रहे तो वो एक पहाड़ बन जाता है और आखिर में वो डिप्रेशन जैसी बीमारी की तरफ आपको ले जाता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात का इजहार अपने करीबी 2 से 3 लोगों के साथ ज़रूर किया करें। ऐसे 3 से 4 लोगों को टारगेट करें, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, जिनके साथ आप अपने दिल का सब हाल शेयर कर सकें, उनको दिल के राज बता सकें। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम उसी टाइम कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी जिस वक्त आप अपने दिल का हाल उनके साथ शेयर करें। इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस, और इस पर बहुत तहकीक की जा चुकी है। और जो लोग अपने दिल का हाल लोगों के साथ शेयर करते हैं तो देखा यह गया कि वो भी डिप्रेशन जैसी बीमारी की तरफ कम ही जाते हैं। 5वीं और सबसे अहम बात जिससे आप डिप्रेशन जैसी मोहलक बीमारी से बच सकते हैं वो ये कि आप खुदा के साथ अपना राब्ता बहाल करें। तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि वो लोग जो कि मज़हब से दूरी इख्तियार करते हैं, वो लोग जो खुदा पे यकीन नहीं रखते हैं, और वो लोग चाहे वो खुदा पे यकीन रखते हों लेकिन वो मज़हब से दूर हो चुके हों, उनमें भी डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो लिहाजा हमारे चौथे पॉइंट के साथ इसको मैं मुंसलिक करूँगा। अगर आप अपने दिल का हाल अपने करीबी बंदों के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पे अपने दिल का हाल अल्लाह ताला के साथ भी शेयर करें, अपना राब्ता अल्लाह ताला के साथ बहाल करें, मजबूत करें, चाहे वो दुआ की शक्ल में हो, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, चाहे वो कुरान शरीफ की तिलावत की ज़िक्र में हो या ज़िक्र की सूरत में हो। और अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें तो आप खुद देखेंगे कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आपके अंदर आएगी। मगरिब और मशरक़ में एक तहकीक हुई थी और इसमें यह देखा गया था कि मशरक़ के लोगों में डिप्रेशन क्यों कम है। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो थी सेंस ऑफ सपोर्ट, यानी कि आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, रिश्तेदार और हमारा फैमिली सिस्टम है जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और एक है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपका मज़हब के साथ एक मजबूत रिश्ता। आप अल्लाह ताला के साथ अपने रवाबित बहाल रखिए, उसको मजबूत कीजिए और अपने दिलों के हाल अल्लाह के साथ शेयर करें। यकीन मानिए कि इससे आपको ना सिर्फ स्ट्रेस कोपिंग आपकी बेहतरी होगी, यानी कि आपकी बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर होगी, लेकिन कल को आप किसी मुश्किल में फंस भी जाएं तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये 5 एहतियाती तदाबीर जो कि डिप्रेशन की बीमारी से बचा सकती हैं पसंद आई होंगी। इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल कीजिए ताकि आप न सिर्फ डिप्रेशन, न सिर्फ घबराहट, बल्कि जितनी भी जहनी बीमारियां हैं उनसे आपका बचाव सके। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी हद दर्जा मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपके सवालों और कमेंट्स का जवाब दूँ। शुक्रिया।